بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا جبکہ آپ اول البشر ہیں، پہلے بشر ہیں۔ بولی پہلے انسان آپ ہی ہیں، آپ سے ہی آدمیت کی ابتدا ہوئی، انسانیت کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا، آدم سے ہی آدمی بنے۔ اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں سنو اب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ آدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے۔ ان کا پتلا تیار کرنے کے لیے دنیا بھر کے پانی، دنیا بھر کی مٹی جمع کی گئی۔ 70 قسم کی مٹی ہے آدم علیہ السلام کے پتلے میں۔ اسی لیے کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی بھورا، کوئی سانولا۔ تو مٹی کی قسمیں دیکھتے نہیں آپ؟ کرناٹک کی مٹی دیکھو کالی، آندھرا کی مٹی لال، کہیں کی مٹی بالکل سرمے کی طرح، کہیں کی مٹی بالکل سفید۔ تو جہاں جہاں سے مٹی لائی گئی اتنے ہی قسم کے آدمی، اولاد آپ کی پیدا ہوئی، رنگ جدا جدا، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ یہ مٹی کی اقسام ہے۔ پانی بھی کئی قسم کا تھا، وہ بھی جمع کیا گیا۔ خیر مختصر یہ کہ میرے سرکار فرما رہے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم مٹی و پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اور ایک روایت ہے کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ابھی جسم میں روح نہیں آئی تھی، اس وقت سے میں اللہ کا نبی تھا۔ تو بعض نادان لوگ جو کتابوں میں لکھے ہیں، سنی بولنے والے بھی لکھے ہیں، جو سنی نہیں بولنے والے وہ بھی لکھے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں حضور نبی ہوئے، نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں دی گئی، ملی۔ اس طرح کے جملے کتابوں میں لکھے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو عقیدہ عطا کیا کہ 40 سال میں نبوت نہیں ملی، بلکہ نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جبکہ آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور فرما رہے اپنی زبان پاک سے کنت نبیا، میں اللہ کا نبی تھا، آدم سے پہلے تھا۔ تو پھر 40 سال میں کیا ہوا؟ 40 سال میں نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا۔ تو اعلان نبوت 40 سال میں ہے، نبوت نہیں ملی اس وقت۔ نبوت تو اس وقت سے ملی ہوئی ہے جبکہ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچھا ایک نکتہ اور سن لو، جو ہمارے آپ کے آقا آدم علیہ السلام سے پہلے سے موجود ہیں، اور بشریت کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جب آدم سے پہلے ہمارے آقا موجود ہیں تو پھر کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بشر ہیں؟ انسان ہیں؟ کیا ہیں؟ نور ہیں، وہ نور ہیں۔ کنت نبیا، اللہ نے اس نور کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بات ہے سمجھنے کی، اس لیے میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ جب نور محمدی کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، ودیعت فرمایا، تو اس وقت رب نے فرمایا سب فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔
سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، غرور کیا اور کافروں میں ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے کوئی کافر نہیں ہے، سب سے پہلا کافر وہی ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا رب نے، یہ کافروں میں ہو گیا. تو معلوم ہوا حضور کی تعظیم میں جو آج انکار کر رہے ہیں وہ اپنا حشر دیکھ لیں وہ کیا ہیں. ابلیس جیسا فرشتوں کا معلم، جنت کا ٹھکانہ اس کا، لیکن جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہو گیا. یہ ہے نظروں کا کھیل. فرشتے بھی حالانکہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. فرق کیا ہے؟ نظروں کا کھیل ہے. فرشتوں نے آدم میں دیکھا، فرشتوں نے آدم میں دیکھا اور ابلیس نے آدم کو دیکھا. آدم کو دیکھا تو مٹی نظر آئی، جب فرشتوں نے آدم میں دیکھا تو نور مصطفیٰ نظر آیا. وہ نور مصطفیٰ ہی کی تعظیم تھی، حقیقت میں سرکار ہی کی تعظیم تھی جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. سامنے آدم ہیں، حقیقت میں نور محمدی ہے. اب جیسے ہم لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا کعبے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سامنے تو وہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہے، وہ کعبے کا جو مالک ہے رب العلا، اس کے لیے وہ سجدہ ہے. سامنے آدم ہے تو سجدہ آدم کو نہیں تھا، حقیقت میں نور محمدی کو سجدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی تعظیم میں سجدہ کروایا فرشتوں سے. کیا مقام ہے. اب آپ ذرا آخری جملے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ مداح رسول ہوں گے، آپ ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ حضور گلزار ملت بھی جلوہ فرما ہوں گے. اس کے بعد پھر لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اعلی درجے کا. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سب حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تبرکات سے بھی مالا مال ہو کر یہاں تے جائیں. یہ روحانی غذا ہے، وہ جسمانی غذا ہے. روحانی غذا یہاں مل رہی ہے آپ کو. تو دل لگا کے سن لیجئے چند جملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کیسی عظمت، عزت کا چرچا کیا ہے، کیسی ان کی عزت کروائی گئی. اور ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حضور کی تشریف آوری کا ذکر اللہ پاک یوں فرما رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے محبوب ہم نے تم کو بھیجا. بھیجا تم کو دنیا میں. کیسے بھیجا؟ أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. مبشرہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. وَنَذِيرًا،
عذاب الہی سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بندو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس پیارے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، عزت کرو. ارے بھائی وہاں جھمکٹا کیوں بنایا آپ لوگ؟ سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت آنے کی اطلاع چونکہ مل چکی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ہی آنے والے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے تو آپ کے سامنے ہی آئیں گے. آپ ابھی کیوں ادھر نظریں کر رہے ہیں؟ نظریں آپ ادھر رکھیے اور توجہ سے سنیے. میں نے پہلے ہی معروضہ کیا آپ سے، ذکر حبیب ہے، اس کو بڑی محبت کے ساتھ سنیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے. لوگ بات پہ پوچھتے ہیں کہاں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے، عزت کرنے کا ذکر کہاں ہے؟ وہی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی عزت کرو، نبی کی تعظیم کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بندے اللہ کے ہو تو مانو گے حکم، اگر شیطان کے ہو پیروکار تو نہیں مانیں گے. اللہ کے بندے ہیں تو اللہ ہی کا حکم مانیں گے، نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کی عزت کریں گے. اس کے بعد فرمایا رب تعالیٰ نے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو. پہلے اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. پھر حکم دیا تعظیم کا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو نبی کی. پھر حکم فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو. تو معلوم ہوا پہلے ایمان ہے، پھر نبی کی تعظیم ہے، پھر اللہ کی عبادت ہے. ایمان تو لایا، نبی کی عزت نہیں کیا، عبادت شروع کر دیا، عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. کتنی اہم بات ہے جی. نبی کی پہلے تعظیم ایمان کے ساتھ. ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، تو سب سے پہلے ہم پر جو چیز فرض ہوئی وہ ہے نبی کی تعظیم، نبی کی عزت. پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.